نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وَإِن لَا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ رواه احمد و ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان حضور فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم، اے انسان، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا اور تیری غریبی دور کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہ کرے تو تیرا ہاتھ کام کاج سے بھر دوں گا اور تیرا فقر، تیری غریبی بھی دور نہ کروں گا۔ مطلب اے انسان، اللہ فرماتا ہے انسان تو اپنا دل، اپنا کچھ وقت میری عبادت کے لیے خالی کر دے، اور میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، تو میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا۔ یعنی میری عبادت کے لیے وقت نکال اور میرے لیے وقت نکال، تو پھر تیری غریبی دور کر دوں گا اور تجھے غنا کی نعمت عطا فرماؤں گا، یعنی دنیا میں سکون اور تیرے سینے کو اطمینان سے بھر دوں گا۔ اور اگر تو ایسا نہ کرے تو تیرا ہاتھ کام کاج سے بھر دوں اور تیری غریبی دور نہ کروں گا۔ دو چیزیں ہیں، عبادت کے لیے فارغ ہونا، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیاوی کام کاج نہ ہو، دنیاوی کاروبار رہے، دنیاوی کام کاج رہے، اور اللہ کی عبادت کے لیے بھی وقت نکلتا رہے۔ تو جو رب کے عبادت کے لیے وقت نکالتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تیری محتاجی اور تیری غریبی میں ضرور دور کروں گا، اور اگر تو ایسا نہ کرے تو پھر ملأت یدک شغلا، تیرا ہاتھ کام کاج سے بھر دوں گا، صبح کام، دوپہر کام، رات کام، کام کام، پیسہ پیسہ، پھر اسی میں بندہ رہے گا۔ ولم اسد فقرک، تجھے غنا کی دولت نہیں دوں گا، فقیری تجھ پہ مسلط کر دوں گا، غریبی مسلط کر دوں گا، خربو رہے گا مگر پھر بھی دنیا کی لالچ دل میں باقی رہے گی، تو پھر میں تجھے کام میں ایسا مشغول کر دوں گا، ملأت یدک شغلا، کام کاج سے تیرا ہاتھ بھر دوں گا، یعنی بندے کے پاس بھی وقت ہی نہیں ہے، وقت ہی بندے کے پاس نہیں رہے گا۔ دولت تو بہت آتی رہے گی، اسباب کی دنیا آتے رہیں گے، مال و اسباب کا خزانہ اس کے پاس رہے گا، مگر اللہ اس قدر اس کو دنیا میں بیزی رکھے گا کہ پھر وہ دنیا ہی میں رہے گا۔ جتنا اللہ اس کے مال اسباب کو بڑھاتا جائے گا، اتنا دل میں اور کمانے کی ہوس اور خواہش بھی بڑھتی جائے گی، تو اللہ اسے دنیا میں بیزی رکھے گا۔ اور جو اللہ کے لیے وقت نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حضور فرماتے کہ اللہ فرماتا ہے تیرا صدر، تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا، یعنی اطمینان دوں گا،
تجھے اللہ نے جو دیا ہے اس پہ رضا کی نعمت دے دے گا. اللہ رضا کی نعمت کے جو ہے اس پہ راضی، اور اندرونی طور سے اس کا سینہ اطمینان والا اور اس کا سینہ مطمئن ہوگا، جس کے لیے قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ اس پہ سکینت نازل کرے گا، سکینہ اتارے گا. سکینہ کہتے ہیں کہ اندرونی طور پہ آدمی بالکل ریلیکس اور مطمئن ہو جائے. وہ نعمت سب کے پاس نہیں رہتی ہے، وہ نعمت اللہ تعالی جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے. ان جابر قال ذکر رجل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعبادہ واجتہاد وذکر اخرى برعہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تعدلوا بالرعۃ یعنی الورع. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی کی عبادت اور اس کی ریاضت اور مشقت کا ذکر ہوا. بہت عبادت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، عبادت و اجتہاد. ایک آدمی کی عبادت اور اس کی مشقت کا ذکر ہوا، نوافل پہ نوافل پڑھتا ہے. وذکر آخر بالرعا، اور کہتے ہیں اور دوسری آدمی کا ذکر ہوا کہ اس کے پاس تقوی ہے، اس کے پاس تقوی ہے. دو آدمی کا ذکر رسول پاک کی بارگاہ میں ہوا. ایک آدمی عبادت کرتا ہے اور مشقت اٹھاتا ہے، یعنی ساری رات نفل پڑھتا رہتا ہے. ایک آدمی ایسا ہے جو زیادہ نوافل تو نہیں پڑھتا، بس فرائض ادا کر رہا ہے اور پرہیزگار ہے، یعنی حرام کاموں سے بچ جاتا ہے، شبہات سے بچ جاتا ہے، جس میں ڈاؤٹ ہے ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے. ان دونوں کا ذکر ہوا. آقا فرماتے ہیں لا تعدلوا بالرعا یعنی ورعا. حضور نے فرمایا کہ عبادت یہ تقوی کے برابر نہیں ہو سکتی، یعنی عبادت پرہیزگاری کے برابر نہیں ہے. مطلب کیا؟ ایک آدمی ایسا ہے جو واجبات فرائض ادا کر رہا ہے، نفل بھی ادا کر رہا ہے، مگر وہ حرام کاموں سے نہیں بچتا تھا، حرام کاموں سے نہیں بچتا. جو بھی آیا کھا لیا، غور و فکر نہیں کرتا ہے یہ کہاں سے آیا ہے، حلال آیا ہے حرام آیا ہے، غور و فکر نہیں کرتا، مگر عبادت بڑی کرتا ہے، پوری پوری رات نفل پڑھتا ہے. اور ایک آدمی ایسا ہوا، ایسا ذکر ہوا اس آدمی کا رسول پاک کی بارگاہ میں، جو زیادہ نوافل تو نہیں پڑھتا تھا، صرف واجبات اور فرائض ادا کرتا تھا، مگر پرہیزگار تھا، یعنی حرام سے بچتا تھا، شبہات سے بچتا تھا، جس میں ڈاؤٹ ہے ان چیزوں سے بھی بچ دیتا تھا. تو آقا فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو عبادت میں مشقتیں اٹھاتا ہے، تو آقا فرماتے ہیں لا تعدلوا بالرعا، یعنی اور وہ آدمی جو تقوی والا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ وہ پہلے آدمی جس کی عبادت ہے، اس کی عبادت دوسرے آدمی کے تقوی کے برابر نہیں ہو سکتی. اگرچہ یہ تقوی والا ہے، عبادت زیادہ نہیں کرتا ہے، فرض پڑھتا ہے، واجبات ادا کرتا ہے، مگر چونکہ وہ گناہوں سے بچتا ہے، حرام کاموں سے بچتا ہے، تو وہ آدمی جو راتوں رات نفل پڑھتا ہے اس سے یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے، اس لیے کہ یہ گناہوں کو ترک کیا ہوا ہے. تو دو چیزیں سمجھ میں، ایک چیز سمجھ میں آئی کہ عبادت کے ساتھ ساتھ تقوی اس وقت آتا ہے جب بندہ حرام کاموں سے بچ جاتا ہے، اسی کو تقوی و پرہیزگاری کہتے ہیں. واجبات ادا کرو، فرائض ادا کرتے رہو، نفل پہ نفل، تہجد پہ تہجد، سب ہوتا رہے، مگر کاروبار سود کا کرتا ہے، دھندا بیاج کا کرتا ہے، اور پیاز میں بھی بیاج کھاتا ہے، پیاز بھی بیاج سے دیتے ہیں. کوئی بھی دھندا ہو، یہ تو جملہ ملانے کے لیے کام ہے نا. کسی بھی طرح کا، چاہے سبزی کا، چاہے پھل فروٹ کا، چاہے اور کسی دھات کا دھندا، میٹلز یا کوئی بھی، مگر اس میں حرام کاموں سے نہیں بچتا ہے،
تو پھر اگرچہ وہ رات رات عبادت کر رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، ایک بندہ جو زیادہ عبادت نہیں کرتا، صرف فرض پڑھ رہا ہے مگر حرام سے بچ جاتا ہے، یہ بندہ اس تہجد پڑھنے والے سے بہتر ہے، یہ بندہ اس تہجد پڑھنے والے سے بہتر ہے۔ تقویٰ کہتے ہی اسے ہے کہ حرام کام اور وہ کام جس میں ڈاؤٹ شک ہے اسے بھی چھوڑ دینا، وہی تقویٰ ہوتا ہے، وہ طہارت ہوتی ہے، وہی پرہیزگاری ہے جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو عبادت اس طرح کی بھی ہوتی ہے، فرائض بھی ادا کریں اور گناہ سے بچتے رہیں، گناہ سے بچنا بھی عبادت ہے، گناہ سے بچنا عبادت، اور اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اب کماتا ہے کہاں سے آتا ہے؟ جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں ان کا تقویٰ الگ ہے۔ ایک صاحب بصرہ میں تجارت کرتے تھے، کھجوریں بیچتے تھے، تو جس ایک پلے میں تولا رکھا جاتا ہے وزن، اور ایک پلے میں کھجوریں ناپی جائے گی، تو کھجور جب تولتا تھا تو ایک کاغذ رکھتا اور کاغذ پہ کھجوریں تولتا، یعنی چھابڑا ہوتا اس پہ کاغذ رکھتا تاکہ وہ کھجور کی وجہ سے خراب نہ ہو، اس پہ کاغذ رکھتا اور کاغذ پہ کھجوریں رکھتا، مگر جس پلے میں اس نے وہ وزن رکھا 1 کلو کا 2 کلو کا، اس میں کلو اور 2 کلو کے ساتھ کاغذ بھی رکھ دیتا تھا۔ کہا اس میں کاغذ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا چونکہ کھجوریں کاغذ میں دے رہا ہوں اور میں کھجوریں بیچ رہا ہوں، کاغذ نہیں بیچ رہا، تو ہو سکتا ہے کہ کاغذ کی وجہ سے کچھ وزن زیادہ ہو جائے اور کچھ کھجوریں کم آئے، تو تولے والے وزن میں اس نے کاغذ رکھ دیا تاکہ دونوں برابر ہو جائے۔ تو ایک تقوی والا یہ بھی ہوتا ہے، ایک پرہیزگار یہ بھی ہوتا ہے، تو کاغذ کا وزن کیا؟ مگر کہتا ہے کہ کاغذ کا وزن کچھ نہیں ہے کاغذ کا، مگر اس کاغذ والے میرے پاس اس طرح کھجور لینے والے روزانہ 100-200 ہوتے ہیں، اب ان سب کاغذوں کو ملایا جائے تو 200-400 گرام ہو ہی جائے گا کاغذ۔ تو یہ تقویٰ ہوتا ہے۔ تو ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو ان شبہات سے بچ جاتا ہے، جس میں شک ہے پہلے معلوم کر لیتا ہے گوشت کہاں سے آیا ہے، وہابی نے تو ذبیحہ نہیں کیا، بس جہاں سے آتا ہے سے تھائی وہ مال ناکھو وکھرما، گھر پہ گوشت آئے بیوی سے پوچھنا چاہے کون سی دکان سے لیا ہے۔ ہماری آبادی میں مٹن بیچنے والے وہابی بھی ہو سکتے ہیں، بد عقیدہ بھی ہو سکتے ہیں، تو شریعت نے ان کا ذبیحہ حلال نہیں رکھا ہے۔ پوچھنا چاہیے بیوی سے جو مٹن لینے گئی ہے، بتا کس دکان سے لائی ہے، وہ کہے ہاں وہ سنی ہے، اور جو بیچنے والے وہ کس سے لیتا ہے، سب معلومات تو پیور شیور ہے تب کھایا جائے، یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اور اصل عبادت اسی کو کہا جاتا ہے۔ فرض پہ فرض پڑھ رہا ہے، حرام سے نہیں بچ رہا ہے، وہ اعلیٰ عبادت نہیں ہے۔ نفل مت پڑھو، تہجد مت پڑھو، صرف فرض ادا کرتے رہو اور گناہوں سے بچ جاؤ، اللہ کے نزدیک یہی تقویٰ ہے، یہی ولایت ہے، وہیں اللہ کے نزدیک ولایت ہوا کرتی ہے۔ تو شبہات سے بچ جانا، ان ساری چیزوں سے۔ سرکار مفتی اعظم جب گجرات میں آئے تھے تو کسی صاحب نے آپ کو نذرانہ بھی دیا اور آپ کے دارالمنظر اسلام کے لیے کچھ رقم بھی دی تھی، تو حضرت کے ساتھ جو خادم تھے حضرت نے کہا رکھ لو ادھر، تو حضرت کا نذرانہ بھی انہوں نے رکھا اور وہ مدرسے کی رقم بھی۔ پھر جب وہاں پہنچے تو بات ہوئی تو اس صاحب نے حضرت کے جو خادم تھے کہا حضرت وہ تو میں نے نوٹیں ملا دی، معلوم ہے کہ مدرسے میں اتنا دیا تھا اور آپ کے لیے اتنا دیا تھا، مگر میں نے دونوں کو ساتھ میں رکھا، اب آپ کے لیے جو نوٹ تھی وہ کون سی تھی، مدرسے کے لیے کون سی نوٹ تھی وہ نہیں، مگر اتنا پتہ ہے کہ آپ کو اتنا دیا تھا، مدرسے میں اتنا دیا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ دونوں نوٹیں خلط ملط ہو گئی، اب میرا نذرانہ بھی وہ مدرسے میں ہی دے دیتا ہوں۔ یہ تقویٰ ہے، یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ جب اس تقوی پہ کوئی فائز ہوتا ہے تب ولایت کی سیڑھیاں بہت جلد پا لیتا ہے، تب قرب خدا بندی کی۔ اور پھر وقت کے اعتبار سے تقوی بھی بدلتا رہتا ہے۔ اس زمانہ وہ زمانہ تھا کہ وہاں سب لوگوں کا دل
عشق الہی، عشق مصطفیٰ اور ان طرح تقوی طہارت سے بھرا تھا، تو وہ اعلیٰ لوگ تھے۔ اب ہماری آبادی میں ایسا ڈھونڈو تو ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے رہ جائیں گے، مگر ایسا آدمی نہیں ملے گا۔ اس لیے تقوی بھی زمانے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اس وقت جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، بس حرام کام سے بچ جاؤ، حلال کھاؤ اور وقت پہ اللہ کا فرض ادا کرتے رہو، وہی اس زمانے میں متقی ہے۔ اس زمانے میں اب ایسا ڈھونڈنے جاؤ اس زمانے میں، تو پھر حضرت رابعہ بصری کے تعلق سے واقعہ ملتا ہے کہ ان کی دعوت تھی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں۔ جب کھانے بیٹھی تو 2-4 سالن تھے، جب گوشت کھانے لگی تو حضرت رابعہ پردے سے کہلوا بھیجتی ہیں حسن بصری کو کہ ذرا معلومات کر لینا اس سالن میں جو بکری کا گوشت بنایا ہے، ذرا معلوم کر لینا وہ حلال ہے کہ نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے جب حضرت رابعہ نے کہہ دیا تو پھر کچھ نہ کچھ ہوگا۔ اتنی بڑی اللہ کی مقدس بندی تھی، اللہ ان کی زندگی عورتوں کے لیے ماڈل و آئیڈیل ہے۔ تھوڑی تھوڑی بات پہ نمازیں چھوٹ جانا، فرض ترک ہو جانا، عبادتوں سے غفلت، ان کے لیے حضرت سیدہ زہرا اور حضرت رابعہ بصریہ ان کی مقدس سیرت ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے کہ اللہ نے ایسی بندی بھی، اللہ نے ان کے دل میں ایسا تقوی اور طہارت عطا فرمایا تھا۔ اللہ ان کا وصال کا وقت ہوا تو حضرت رابعہ نے جو دوپٹہ پہن کر نماز پڑھتی رہی ہمیشہ، آپ نے وصیت کی تھی کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو اسی دوپٹے کو کفن بنایا جائے یا اسی کو سینے پہ باندھ دیا جائے۔ وصال ہوا، قبر میں دفنایا گیا، اور کچھ دنوں کے بعد ان کی باندھی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بکے رابعہ، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ حضرت رابعہ کہتی ہے اللہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ فرمایا کہ جو چادر میں نے پڑھ کے نمازیں پڑھی تھی، اللہ کی عبادت کی تھی، اور تہجد، اشراق، اوابین، چاش، تسبیح، صلاۃ التوبہ، یہ سب پڑھی تھی اس چادر میں، اللہ کا ایک فرشتہ آ کے کہتا ہے رابعہ جنتی جوڑا لے لو اور یہ چادر دے دو، ہم اس چادر کو قیامت کے میدان میں جھنڈا بنائیں گے، اور جو تیری اس چادر کے نیچے آئے گا اللہ اسے بھی بخش دے گا، اللہ اسے بھی معاف فرما دے گا، اس لیے کہ اس چادر میں تو نے رات رات رو کر جو اللہ کی عبادتیں کی ہے، اور اس چادر سے اس آنسوؤں کو پوچھا گیا ہے، کبھی اس کو مصلی بنایا، کبھی اس کو جو ہے چادر بنایا، کبھی اسی کو پہن کے دوپٹہ بنایا، ہر وقت عبادت میں اس کو خرچ کیا ہے۔ اے رابعہ تیرا یہ دوپٹہ اتنا قیمتی ہے، اللہ اسے حشر میں پھیلائے گا، اور جو اس کے نیچے آئے اللہ اسے بھی تیری عبادت کو تو فیل بخش دے گا۔ ایک ایسی بھی اللہ کی بندی گزری ہے، خواب میں ڈیٹیل بتا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اللہ کا فرشتہ آ کے کہتا ہے من ربک، اے رابعہ تیرا رب کون ہے؟ فرشتہ کہتا ہے قبر میں تیرا رب کون ہے؟ خواب میں یہ ڈیٹیل حضرت رابعہ کہہ رہی ہیں کہ فرشتہ آ کے کہتا ہے رابعہ تیرا رب کون؟ تو میں نے فرشتوں سے کہا فرشتوں بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ وہ حال ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ اس قبر کی کوٹھری میں جب بند کر کے لوگ چلے جاتے ہیں تو پھر دنیا کا دادا ہو کہ سادہ ہو، وہاں سب ہتھیار چھوٹ جاتے ہیں۔ یہاں بھلے ڈی ایس پی رہ چکا ہو، پی ایس آئی رہ چکا ہو، بھلے مودی کے بازو میں بیٹھتا ہو یا مودی ہی کیوں نہ ہو، وہاں کچھ نہیں کام آتا ہے سوائے اعمال اور ایمان کے۔ ہاں ہمارا عشق، ہماری محبت ہے، اگر کوئی کام آئے گا تو مصطفیٰ جان رحمت ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، اس جگہ کوئی حامی نہیں ہے ان کے سوا، حضور کے سوا، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں۔ گزرا کریں پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، پسر پہ بیٹے پہ کیا گزر رہی ہے باپ کو خبر نہیں ہے،
مگر اس دل کا تعلق آمینہ کے لال سے ہے، اس دل کا تعلق محبت رسول سے جڑا ہے، اس قلب کا تعلق مدینے کے مصطفیٰ سے ہے، تو بیٹے کی قبر کا حال باپ کو خبر نہ ہو مگر مصطفیٰ کو ضرور خبر ہے، اور صرف خبر ہی نہیں ہے بلکہ آقا آ کے اپنے دیوانے کی دستگیری فرماتے ہیں۔ تو بھی ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں، جہاں گزرا کری پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ تو یہ مومن کا حال ہوتا ہے، موت پہ اس لیے اعجاز مرا کرتا ہے۔ حضرت اعجاز کامٹھی علیہ الرحمٰن نے کہا تھا، موت پہ مفتی اعظم ہند کے چہلم کے موقع پہ نظم پڑھی تھی انہوں نے، جب سرکار مفتی اعظم ہند کا وصال ہو گیا چہلم کا موقع، تو سرکار مفتی اعظم کی شان میں انہوں نے ایک منقبت کہی تھی، کہا تھا کہ سرکار مفتی اعظم ہند کا قصیدہ پڑھا، منقبت کہی، کہتے ہیں کہ سنیوں کہیں تم نے ان کو دیکھا ہوگا، سنیوں کہیں تم نے تو ان کو دیکھا ہوگا، چاندنی سا بدن چاند سا چہرہ ہوگا، چاندنی سا بدن چاند سا چہرہ ہوگا، میرے مرشد جہاں ہوں گے اجالا ہی اجالا ہوگا۔ موت پہ اس لیے اعجاز مرا کرتا ہے، موت پہ اس لیے اعجاز مرا کرتا ہے، قبر میں سرور عالم کا اجالا ہوگا۔ یہ جو ہے مفتی اعظم ہند کے تعلق سے کہی تھی، اور کہتے ہیں کہ ستر پوشی کو بڑھایا ہاتھ سنبھالی چادر۔ سرکار مفتی اعظم کو تختے پر رکھا گیا ہے، غسل دے رہے ہیں خلیفہ خلفاء گھر والے، اور کسی صاحب کی بہتیاتی کی وجہ سے سرکار مفتی اعظم ہند کا تہبند تھوڑا ہٹ گیا اور گھٹنے دکھ گئے۔ اب یہ سطر میں داخل ہے، چھپانا واجب ہے۔ اب سرکار مفتی اعظم کی روح نکل گئی ہے، تختے پہ غسل دیا جا رہا ہے، مگر زندگی بھر اتنا تقویٰ تھا، اللہ سے وہ ڈر تھا، اللہ کہ غسل دیتے وقت جب کسی صاحب کی بہتیاتی سے چادر ہٹ گئی تو سرکار مفتی اعظم تختے پر لیٹے لیٹے چادر کو کھینچ لیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ستر پوشی کو بڑھایا ہاتھ سنبھالی چادر، ستر پوشی کو بڑھایا ہاتھ سنبھالی چادر، ایسا منظر تو تم نے زمانے میں نہ دیکھا ہوگا۔ تو یہ وہ تقوی والے لوگ، وہ پرہیزگار لوگ، جن کی زندگی اور جن کا ایک ایک زندگی کی طرز ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ ایمان پہ اگر خاتمہ ہوا تو پھر یاد رکھیے یہ ساری چیزیں ہمیں کام آئے گی۔ اس لیے اکثر کہتا ہوں ایمان پہ خاتمے کی دعا کرتے رہنی چاہیے۔ زندگی کا طوطا تو کب تک اس پنجرے میں بند ہے، 70-80 سال آخرت ہی سنوارنی ہے ہم کو، ہمیں اپنی قبر کو سنوارنا ہے، ہمیں اپنے رب کو راضی رکھنے کی فکر ہے اور اسی کی فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے اللہ نے بندے پہ قانون دیے ہیں اور تقوی کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ تو یہ حیات وہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ، تقوی، طہارت، پرہیزگاری جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے جنہیں عطا فرمائی تھی، تو ان کی زندگی اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ آئیے مولانا سرفراز صاحب کو اب حضرت رابعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب دفن کیا تو اب وہ ایسا حال ہوتا ہے، قبر کا دادا ہو سادہ ہو سب کے ہتھیار چھوٹ جاتے ہیں، وہاں کوئی کیا کر پائے گا، اور نہ کوئی جبر نہ کوئی طاقت کام آتی ہے۔ اب بندہ بے بس ہوتا ہے، اعمال کام آتے ہیں، اور بندہ جب فرشتے آتے ہیں، مشکات کی حدیث سے اتانے ملکانے اسودانے ارزقان، دو فرشتے بہت ڈراؤنی شکل والے، نیلی آنکھیں، بڑے دانت اور کالا چہرہ، زمین کو چیر کے آتے ہیں۔ بندہ تو دیکھ کر ہی پسینہ چھوٹ جاتا ہے، لیکن یہ الحمدللہ مومن کے پاس نہیں آئے گا، ان لوگوں کے پاس آتے ہیں جو گستاخ ہیں یا بد مذہب بد عقیدہ ہیں۔ اس کو لے آئے، لیٹایا، فرشتے بولتے بھائی اٹھ جا، چل اٹھ۔ فرشتوں کو معلوم ہوتا ہے یہ کون آیا ہے، کیسا آیا ہے، تو رویہ بھی ویسا ہوتا ہے، بد عقیدہ ہے، گستاخ ہے، بد مذہب ہے، کافر بن کے آیا ہے، تو فرشتوں کے رویہ سے بھائی چل اٹھ جا، من نبوں کا ماں دینوں کا فعلی ہونا ہے، اور پھر عذاب۔ مگر مومن کے پاس آتے ہیں، اللہ
آقا کہتے ہیں مومن کے پاس اچھی شکل لے کے آتے ہیں، نورانی چہرہ لے کے آتے ہیں اور محبت سے اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، بیٹھیے ہمیں تو اپنی فارمیلٹی پوری کرنی ہے، ورنہ معلوم ہے تو عقیدہ بھی لے کے آیا ہے، ایمان بھی لے کے آیا ہے، حسن عمل بھی لے کے آیا ہے۔ تو یہ سب ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، یا رسول اللہ فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ اور کہتے ہیں رضا قسمتی کھل جائے جو گلاں سے خطاب آئے، رضا قسمتی کھل جائے جو گلاں سے خطاب آئے، کہ تو ادنا سگے دربار معالی ہے۔ یہ مومن کے ساتھ رویہ ہے، اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، سوال کرتے ہیں، جواب ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں وما کنت تقول، بتا اس پیغمبر، اس آدمی کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ھذا ہوا عبداللہ رسول اللہ و رسولی، اللہ کے بندے، اللہ کے رسول میرے پیغمبر ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، اب آرام سے سو جا۔ تو یہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ پھر اللہ فرماتا ہے ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، البس لہو جنہ وفتح لہو بابن الی الجنہ وفرش لہو من الجنہ۔ آقا کہتے ہیں حکم خدا بندی ہوتا ہے، جنت کا لباس پہناؤ، اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دو، اس کے لیے جنت کا بچھونا لے آؤ، اب وہ سوتا رہے گا آرام سے۔ تو یہ جناب رابعہ ہیں، آئی ہیں قبر میں، خواب میں اپنی باندی کو بتا رہی ہیں کہ فرشتے آئے، کہتے ہیں من ربو کے، رابعہ تیرا رب کون ہے؟ حضرت رابعہ کہتے ہیں میں نے کہا فرشتو تمہارا رب کون ہے؟ من ربکما، تمہارا رب کون ہے؟ کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ کہاں سے آئے؟ من اینا، تم کہاں سے آئے؟ فرشتے کہتے ہیں عرش سے آئے ہیں۔ اب کتنا راستہ لمبا عرش کا، وہاں سے آئے ہو۔ حضرت رابعہ کہتی ہے عجیب بات ہے، تم کروڑوں میٹر کا فاصلہ، کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے زمین پر آئے میری قبر میں، اور تم رب کو نہیں بھولے، کہتے ہو میرا رب اللہ ہے۔ رابعہ تو 2 گز زمین پہ آئی ہے، رب کو بھول جائے گی؟ 2 گز زمین کے نیچے آئی ہے، کیسے رب کو بھولے گی؟ اے فرشتوں میرا رب اللہ ہے، میں نے زندگی پر اس رب کو رب مانا، اس کی عبادت کی، اور میرا رونگٹا رونگٹا ربی ربی کی آوازیں لگاتا تھا۔ ہاتھی بے غیبی آواز دیتی ہے فرشتوں ہٹ جاؤ، رابعہ تو زمین پہ تھی، اس کے جسم کا ہر وجود رب رب کہتا تھا، اب رابعہ قبر میں بھی رب ہی کہہ رہی ہے۔ اب جو ہے وہ تقوی والی بات چلی تھی، دعوت کھا رہی ہیں، حسن بصری سے کہتی ہیں کہ ذرا تحقیق کر لینا یہ گوشت کہاں سے لائے ہو؟ گوشت تو ظاہر بات ہے، حضرت حسن بصری کہتے جب رابعہ نے کہا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ جہاں سے حسن بصری نے گوشت خریدا تھا، کھاٹکی کے پاس گئے کہ تو نے جو بکرا ذبح کیا تھا کہاں سے لیا؟ کہ فلاں سے لیا تھا۔ اس کے پاس گئے، کہا اس کا معاملہ بھی صحیح تھا، کہ میں نے قیمت دیکھ کے فلاں سے لیا۔ اس کے پاس گئے جس نے اس نے لیا تھا، کرتے کرتے 6 7ویں مالک کے پاس گئے، جس کے پاس وہ بچہ، جس کے یہاں جس کے جو ہے جو ریوڑ تھا، ان ریوڑ میں ایک بکری کے پیٹ سے وہ بچہ پیدا ہوا تھا، جہاں پرورش پایا تھا وہ بکری کا بچہ، تو وہاں گئے تو پتہ چلا کہ یہ اپنی بکریاں چرانے لے جاتا ہے اپنے کھیت میں، اور کبھی کبھی اس کی بے توجہی اور بے احتیاطی کی وجہ سے یہ بکریاں اپنے کھیت کو چھوڑ کر دوسرے کھیت میں چرنے لگتی ہیں۔ بس اسی وجہ سے رابعہ نے کہا کہ تحقیق کر لینا گوشت کہاں سے آیا، تحقیق کر لینا۔ بتائیے جن کے رتبے ہیں سوا، ان سے سوا مشکل ہے۔ تو پھر اسی لیے آقا کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ذکر رجل عند رسول اللہ، حضور کی بارگاہ میں ایک آدمی کا ذکر ہوا بعبادت و اشتہار، جو عبادتیں بھی زیادہ کرتا تھا، نوافل بھی پڑھتا تھا، اور دوسرے آدمی کا ذکر ہوا جو نوافل زیادہ نہیں پڑھتا تھا، فرض پڑھتا تھا، مگر برا، یعنی پرہیزگاری تھی، تقوی اس کے پاس تھا، مطلب زیادہ نوافل نہیں تھے مگر شبہات والی چیز، ڈاؤٹ فل چیزوں سے بچتا تھا، اور حرام کے قریب بھی نہیں جاتا تھا۔ تو
تو آقا فرماتے ہیں لا تعدل بالرعا، اس آدمی کی پرہیزگاری اس عبادت والے کے برابر، اس آدمی کا جو تقوی ہے، اس کی پرہیزگاری ہے، اس عبادت والے سے بہتر ہے، اس کی عبادت اس کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ گرچہ نفل کم ہے مگر پرہیزگاری تقوی زیادہ ہے۔ تو پھر یہ اس لیے دو چیزیں آئی کہ فرائض واجبات بھی ادا ہوتے رہیں اور ساتھ میں پرہیزگاری یعنی گناہوں اور حرام کام محرمات سے بچنا بھی ہوتا ہے، اور یہی تقوی ہے، یہی اصل ہے۔ نفل پہ نفل ساری رات دن پڑھتے جاؤ، ساری رات تہجد پڑھتا ہے مگر بیوی کو مار رہا ہے، تھوڑی تھوڑی بات پر جھگڑا کر رہا ہے، اس کو مار رہا ہے، بچوں کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، رات رات عبادت کر رہا ہے مگر بچوں پہ حق پورا مکمل طور پہ ادا نہیں کر رہا، پوری رات تہجد پڑھ رہا ہے مگر دکان پہ بیٹھتا ہے تو سود کا کاروبار کرتا ہے، بیاج کھا رہا ہے، صبح لاری پہ جاتا ہے تو جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے، 10 روپے میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا رہا ہے، معاملہ 10 کا 100 کا ہے مگر ہر بات میں اللہ کو لے آ رہا ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اے لوگو اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ کیوں بنا رہے؟ معاملہ تیرا ہے، معاملہ تیری تجارت کا ہے، معاملہ تیرے دھندے کا ہے، بار بار اللہ کو اپنی قسم کا نشانہ کیوں بنا رہا ہے؟ قسم تیری تجارت کے لیے نہیں ہے، قسم کسی اور معاملات کے لیے رکھی گئی ہے، قذف کا معاملہ، ہدف کا معاملہ، ان ساری چیزوں کے لیے قسم ہے۔ کبھی کوئی بے قصور ہے اور گواہ پیش نہیں کر سکتا ہے، اس وقت وہ قسم کھائے، قسم کا معاملہ الگ ہے، قسم تمہاری تجارت کے لیے نہیں ہے۔ تو 10 روپے میں قسم کھا رہا ہے، اللہ نے سپشٹ فرما دیا لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اللہ کو اپنے قسموں کا نشانہ مت بناؤ۔ تو پھر یہ ساری چیزیں ہیں، تھوڑی تھوڑی بات میں جھوٹ بول دینا، تھوڑی تھوڑی بات میں واقعی کے خلاف بات کرنا، تھوڑی تھوڑی بات میں زبان سے گالی نکل جانا، یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ تو عبادتیں کم ہو مگر ان چیزوں پہ عمل ہو تو وہی متقی ہے، وہی پرہیزگاری ہے۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں کہ پرہیزگاری اللہ کو پسند ہے، اور اللہ نے بارہا قرآن میں اس کا حکم دیا اتقوا اللہ، کہیں فرمایا اے لوگو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، کہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ بار بار تقوی، بار بار ڈرنا، بار بار پرہیزگاری کا ذکر اللہ نے کیا، اس لیے کہ یہی معرفت کی سیڑھی ہے، یہی ولایت کا زینہ ہے، اور اسی سے بندہ رب کے قرب کو حاصل کر لیتا ہے۔ اب اسی ضمن کی حدیث دوسری آ رہی ہے، آقا فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، کہ تندرستی ہے اس کو اللہ کی نعمت جانو، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس بیماری آ جائیں۔ اس طرح کی 5 چیزوں کا ذکر اللہ نے، سرکار نے فرمایا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کے